بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہمارا اساس النحو کا 8واں سبق ہے مرکب کا بیان۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب غیر مفید، مرکب مفید۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس میں بات پوری نہ ہو، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب اس میں بات مکمل نہیں ہے، یعنی سننے والے کو جس سے کامل فائدہ نہ پہنچے، وہ مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی پھر آگے 5 قسمیں اساس النحو والوں نے لکھی ہیں۔ نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب عددی، نمبر 4 مرکب مزجی، نمبر 5 مرکب صوتی۔ مرکب مفید، مرکب مفید وہ مرکب ہے جس میں بات پوری ہو، اسے جملہ بھی کہتے ہیں، جیسے الصوم فرض، روزہ فرض ہے۔ جاء علی، علی آیا۔ اب اس میں بات مکمل ہو گئی ہے، تو یعنی سننے والے کو جس سے فائدہ تامہ حاصل ہو اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ روزہ فرض ہے، تو اب سننے والے کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی ٹھیک ہے روزہ فرض ہے، بات بھی مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی سننے والے کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا گھر، اب اس سے بات پوری نہیں ہوئی کہ اللہ کا گھر خوبصورت ہے، اللہ کا گھر بڑا ہے، کیا ہے۔ تو مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری نہ ہو، اور مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جائے۔ مرکب مفید کی اقسام، مرکب مفید کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہے، یہ نقشے کے اعتبار سے بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نمونے کے مطابق مرکب کی قسم کی پہچان کریں کہ یہ مرکب کون سا ہے۔ پہلے 2 انہوں نے حل کیے ہوئے ہیں کہ سید القوم یہ مرکب غیر مفید ہے، اور العلم نور یہ مرکب مفید ہے۔ نیچے رجع زید من السوق یہ مرکب مفید ہے۔ علی مہذب، علی تہذیب یافتہ، یہ بھی مرکب مفید ہے۔ اسی طرح العلم النافع یہ مرکب غیر مفید ہے۔ صعد زید علی السقف یہ مرکب مفید ہے۔ تلمیذانی مجتہدانی یہ مرکب غیر مفید ہے۔ المسجد الحرام یہ بھی مرکب غیر مفید ہے۔ صلاۃ الفجر یہ بھی مرکب غیر مفید ہے۔ المسلم اخو المسلم یہ مرکب مفید ہے۔ اولاد صغار یہ مرکب غیر مفید ہے۔ انا من پاکستان یہ مرکب مفید ہے، اور یوم العمل یہ مرکب غیر مفید ہے۔ الثمر غذاء مفید یہ مرکب مفید ہے۔ سبق نمبر 9 مرکب توصیفی کا بیان۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے، جیسے رجل عالم، عالم مرد۔ اب دوسرے جز عالم نے پہلے جز رجل کی صفت بیان کی کہ عام بندہ نہیں بلکہ ایسا آدمی ہے جو عالم ہے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1 مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسری جز کو صفت کہتے ہیں، یعنی رجل موصوف اور عالم صفت۔ مرکب توصیفی جملہ نہیں بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، جیسے ذهب رجل جمیل، خوبصورت مرد گیا۔ اب رجل جمیل یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہیں، یہ ذهب کا فاعل بن رہی ہے، یعنی جملے کا جز بن رہا ہے، جملہ نہیں بن رہا۔ نمبر 3 مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات اور دوسرا جز اسم صفت ہوتا ہے۔ اسم ذات سے مراد وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا اپنا نام ہو۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 1 واحد تثنیہ اور جمع میں، یعنی یہ 3 ہو گئے۔ نمبر دوسری یہ ہے کہ رفع نصب جر میں، تیسرا مذکر اور مؤنث میں، چوتھا معرفہ اور نکرہ میں۔ واحد تثنیہ یعنی جس طرح اگر موصوف واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ، جیسے رجل صالح، رجل واحد تھا تو صفت بھی واحد آئی۔ رجلانی یہ موصوف تثنیہ ہے تو صالحان صفت بھی تثنیہ۔ رجال صالحون موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح رفع نصب جر میں بھی برابری ہوگی، جیسے رجل صالح میں رفع تھا دونوں پر، رجلا صالحا میں دونوں پر نصب ہے، رجل صالح میں دونوں پر جو ہے وہ جر ہیں۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث میں بھی برابری ہوگی، جیسے رجل صالح امرات صالحۃ، اب دونوں میں برابری ہے۔ پہلے میں رجل میں وہ مذکر ہے رجل تو صالح مذکر لے کر ہے، امرات مؤنث ہے غولتا علامت تانیث ہے تو صالحۃ کو بھی مؤنث لے کر ہے۔ آگے ہے کہ معرفہ اور نکرہ میں بھی برابری ہوگی، اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ لائیں گے، موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ لائیں گے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موصوف صفت بیک وقت 4 چیزوں میں برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تعداد، 2 اعراب، 3 جنس اور 4 تعریف و تنکیر میں، یعنی ٹوٹل تو 10 چیزوں میں ان میں مطابقت ضروری ہے، لیکن بیک وقت جس میں 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ تمرین۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ترجمہ کریں۔ البستان الجمیل، اس کا ترجمہ ہے خوبصورت باغ۔
المؤمنون الکاملون، کامل مومنین، یہ یاد رکھیں کہ موصوف صفت کے درجے میں ہے نہیں آتا۔ اسی طرح قولانی معروفانی، دو معروف باتیں، حدیقۃ فصیحۃ، کشادہ باغ، سیارات سریعات، تیز گاڑیاں، ازدحام شدید، شدید بھیڑ، شدید رش، کتاب رخیصانی، دو سستی کتابیں، المعلمۃ الشفیقۃ، اس کا معنی ہے کہ یعنی شفیق مہربان استانی، امراتانی صابرتانی، دو صبر کرنے والی عورتیں، طفل جمیل خوبصورت بچہ، حجرتانی نظیفتانی، دو صاف ستھرے کمرے، اور ثوب کثیر چھوٹا کپڑا، التلمیذ النشیط یعنی چست طالب العلم، اور اسی طرح یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں چست شاگرد، تلمیذ شاگرد، طعام لذیذ لذیذ کھانا۔ آگے ہے کہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب توصیفی میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست مرکب توصیفی بیان کریں۔ اب پہلی یعنی ظلم عظیم میں غلطی تھی کہ ظلم عظیم آنا چاہیے تھا، ظلم عظیمۃ نہیں، کیونکہ مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا کہ برابری ہوگی، واحد تثنیہ میں، مذکر مؤنث میں، تذکیر تانیث میں، تعریف تنکیر میں برابری ہوگی، تو ظلم عظیم کے اندر برابری نہیں ہے۔ اسی طرح غلطی کیا نکلی کہ مذکر و مؤنث میں برابری نہیں ہے۔ اسی طرح لحیۃ الجمیلۃ، اب یہ غلط ہے، درست ہے لحیۃ جمیلۃ، کہ اس میں بھی جو ہے وہ کیا غلطی ہے کہ اس میں جو تعریف اور تنکیر ہے اس میں برابری نہیں ہے، کہ لحیۃ یہ نکرہ ہے اور الجمیلۃ کو معرفہ لے کر آ گئے۔ اسی طرح المؤمنون المفلح، تو اب یہ غلطی اس میں کیا ہے کہ موصوف المؤمنون جمع ہے تو آگے المفلحون جمع آنا چاہیے تھا، یہ غلطی ہے کہ جمع کے اندر مطابقت نہیں ہے۔ الغرفتانی واسعتانی، اب یہاں پر الغرفتانی یہ جو موصوف ہے یہ یعنی معرفہ ہے اور واسعتانی نکرہ ہے، تو آنا چاہیے تھا الغرفتانی الواسعتانی۔ اسی طرح الرجال طیبون میں غلطی یہ ہے کہ الرجال معرفہ ہے اور طیبون نکرہ ہے، تو الطیبون آنا چاہیے تھا، یہ اس میں غلطی ہے۔ مسجد النبوی، اس میں غلطی ہے کہ المسجد کو بھی مسجد نکرہ ہے تو نبوی بھی نکرہ آنا چاہیے تھا، اصل عبارت تھی مسجد النبوی۔ اسی طرح بابانی مفتوحتانی، اس میں غلطی ہے کہ اصل آنا چاہیے تھا بابانی مفتوحانی، مفتوحتانی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح فرسانی جمیل آنا چاہیے تھا فرسانی جمیلانی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مرکب توصیفی بنائیں۔ پہلا الصراط المستقیمون، یہ غلط تھا تو المستقیم بنا دیا۔ آگے الطالبات المجتہدات، البنتانی الصالحتان، المسلمون الصادقون، حدیقۃ مثمرۃ، ذنب کبیر۔ سوال نمبر 4 ہے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق موصوف کی صفت اور صفت کا موصوف لگا کر مرکب توصیفی مکمل کریں۔ جہاں پر موصوف ہوگا وہاں صفت لگانی، جہاں صفت ہوگی تو وہاں موصوف لگانا ہے۔ جیسے القرآن موصوف تھا تو اس کی صفت الکریم لگا دی، عذب یہ صفت تھی تو اس کی کا موصوف معاون لگا دیا۔ الشاعرون اب یہ موصوف ہے تو اب اس کی صفت ہم نے لگا دینی ہے کہ الشاعرون الکاملون، کامل شاعر، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ رزق آگے صفت لگا دیں وسیع۔ اسی طرح آگے الولد صفت لگا دیں الصالح، اور علم آگے صفت لگا دیں نور۔ اب حسنۃ تو اس کی اب یہ صفت موجود ہے تو ہم نے اس کا موصوف لگانا ہے کہ طیبۃ حسنۃ لگا دیں، یا اسی طرح کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں اپنی طرف سے، آپ اس کا موصوف بنا سکتے ہیں طیبۃ حسنۃ، یہ بھی لگا دیں۔ اور پاکیزہ نیکی، ٹھیک ہے، اور جمیلتان یہ صفت ہے تو اس کا اپنے موصوف لگانا ہے کہ اس کا موصوف اب لگا دیں کہ آگے صادقان، اس کا موصوف لگا دیں رجلانی صادقانی، لذیذ کا طعام لذیذ، جدید کا آپ موصوف لگا دیں کہ عصر جدید۔ آگے ہے کہ اردو سے عربی بنائیں۔ دو سستے قلم، قلمانی رخیصانی، ذہین بچی، فتاۃ ذکیۃ، طویل سفر، سفر طویل، لمبا لڑکا، یعنی فتن طویل، بہادر آدمی، الرجل الشجاع، سست طالب علم۔ اب یہاں پر جو ہے طالب کسول، ٹھیک ہے، کشادہ سڑک، طریق وسیع یا طریق واسع، اور آسان سبق درس سہل۔ تو آج کا یہ ہمارا
جو سبق نمبر 9 تھا، مرکب